السلام علیکم، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ علاقائی استحکام، بین الاقوامی سفارتکاری اور اندرونی سیاسی ہلچل۔ آج کی عام خبروں میں ذکر پاکستان کے خطے میں ثالثی کا مثبت کردار، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اسحاق ڈار سے اہم ملاقات، داعش خراسان کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور تجارتی معاہدوں کی نئی امیدیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تہلکہ خیز انکشاف، بانی پی ٹی آئی سیاست میں آنے سے پہلے میرے پاس چندہ لینے آتے تھے۔ علی امین کی اے پی سی کے فوری بعد پاکستان دفاعی اداروں پر الزامات اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا جواب۔ ادھر امریکہ میں تحریک انصاف کے بانی کے بیٹوں کے سرد مہری کا شکار ملاقاتیں اور جمائمہ کی فوری مداخلت نے نئی کہانی کو جنم دے دیا ہے۔ قاسم اور سلمان کو پاکستان سے روکنے کی اصل وجہ کیا بنی؟ 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے پر بانی کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، کیا عدالت عظمیٰ سے انہیں ریلیف ملے گا؟ اور آخر میں تحریک انصاف کی 5 اگست کی کال، اس بارے حکمت عملی اس دفعہ کیا تبدیلی ہوگی؟ ماضی میں تحریک انصاف اسلام آباد کا رخ کرتی رہی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا کسی بھی قسم کی بات چیت میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ انہی موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ طارق عزیز صاحب وفاقی دارالحکومت سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ طارق بھائی بہت شکریہ وقت کے لیے، اور ہمارے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں بانی پی ٹی آئی پر، ان کے وکیل خالد یوسف چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خالد صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو کیس میں بریت کے حوالے سے تھی غالباً درخواست 9 مئی کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں آپ گئے ہیں، کیا پیش رفت ہے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، پھر ہم اس کے بعد آپ سے جانیں گے 190 ملین پاؤنڈ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ 9 مئی کے جو لاہور میں مقدمات کی جو ہم نے ابھی رجوع کیا ہے، جی، اس میں ایک تو ابھی ہمارا سپریم کورٹ سے جہاں ابھی آ کے ہم پہنچے ہیں، پاکستان کی عدالتی تاریخ کی یا نظام انصاف کی تاریخ کا یہ وہ بدترین یا وہ بدنما دبے وہ یہ کیسز ہیں کہ جن کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ خان صاحب کے ساتھ کس طرح ان کے مقدمات کے اندر انصاف کے، قانون کے اور جو عدالتی ضوابط ہے وہ کس طرح پامال کیے گئے۔ اب 9 مئی کے مقدمات 2023 مئی کے اندر قائم کیے گئے تھے، جن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، جس میں ضمانت قبل از گرفتاری ان کو عطا کی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی خان صاحب 5 اگست 2023 کو گرفتار ہوتا ہے تو عدم پیروی میں یہ درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے قبل از گرفتاری۔ تو پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی طرح کے مقدمات کے اندر خارج کی گئی درخواست ضمانت بحال کی جاتی ہے تو یہ بھی بحال کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واپس جب ٹرائل کورٹ کے اندر واپس بھیجی جاتی ہیں فیصلہ بحال کر کے لاہور کی انسداد کی عدالت ان کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے، تو پھر اچانک یہ درخواست ضمانت چلتی رہتی ہے۔ پھر دن آ جاتا ہے 13 جولائی 2024 کا۔ 13 جولائی 2024 کو جب نکاح کیس کے اندر، جسے عدت کیس بھی کہا جاتا ہے، خان صاحب بری ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے اوپر کوئی بھی مقدمہ نہیں ہوتا جس کے اندر ان کی گرفتاری ہو، تو اچانک رات کے 7 بجے عدالت لگا کر ان کی یہ درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ضمانت بعد از گرفتاری سے عدالت کے لیے دائر کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے، تو یہ ایک طویل سماعت کے بعد، ایک لمبا تاخیری حربوں کے بعد، جو کہ جوڈیشل پالیسی کے بھی بڑا مغائر ہے، کیونکہ جوڈیشل پالیسی کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر اندر جو پوسٹ اریسٹ بیل ہوتی ہے اس کا اوپر فیصلہ دیا جانا لازم ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں کیا گیا۔ کئی ماہ طویل ان کی سماعت کو لٹکایا گیا، اس کے بعد خارج کر دی گئی۔ پھر اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ کئی ماہ تک ان کو لٹکایا گیا، اور کبھی بینچ ٹوٹتے رہے، کبھی ججز عدم دستیاب رہے، کبھی کال لسٹ کینسل ہوتی رہی۔ پھر آخر میں آ کے جون کے آخری ہفتے کے اندر اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا اور ضمانتیں خارج کر دی گئی، جو کہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ انہیں مقدمات کے اندر اور بہت سارے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جب درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے تو ہم نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا تھا اپیل کے لیے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک خاص پروانہ کے مطابق وکالت نامہ ہوتا ہے جس ہمیں جیل حکام سے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے جیل حکام سے اس کے لیے رجوع کیا تو 3 ہفتے تک وکالت نامہ سائن کر کے نہیں دیا گیا، تو گزشتہ روز خان صاحب کی ہمشیرہ حلیمہ خانم نے جب
انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کیا اور وہاں سے بڑا اسٹرکٹ آرڈر جاری کیا گیا اور ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک فائل کی، تو پھر اچانک سے یہ وکالت نامے آخری دن ہمیں سائن کر کے دیے گئے. یہ پاکستان کے نظام انصاف پہ، عدالتی نظام کے اوپر اور آئین کی پامالی کا وہ بدنما دبا ہے جو آنے والی تاریخ کے اندر بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر ہمیشہ انگلی اٹھاتا رہے گا. اب اس کے اندر چونکہ بنیادی طور پہ جو دفعہ سے ضمانت خارج کی گئی ہے، ان میں کسی بھی میرٹ کا یا ان امور کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جس کی بنیاد پہ ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں، جو سیٹلڈ پرنسپل ہے جن کی بنیاد پہ کوئی بھی درخواست سے ضمانت خارج کی جانی چاہیے، تو یہ فیصلہ اس بنیاد پہ پورا نہیں ہوتا تھا اور صرف ایک دفعہ 161 کا ایک بیان ہے، اس کی بنیاد پہ یہ خارج کر دی جاتی ہے کہ کسی عملدار نے گواہی دی ہے اور اس کی بنیاد بنا کے خارج کی جاتی ہے. حالانکہ عمومی طور پہ جب عدالت نے کسی بھی درخواست سے ضمانت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنا ڈیپتھ کے اندر جا کے کبھی بھی نہیں دیتی. وہ سرسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں آیا کہ اس کے اندر اتنا ٹھوس مواد ہے یا نہیں ہے. تو 9 مئی کے مقدمات کے اندر تو کوئی سرے سے نہ تو شہادت ہے، نہ CCTV فوٹیج ہے اور نہ ہی کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے، میں خالد صاحب میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہائی کورٹ آپ گئے تھے آپ لوگ، اس کے بعد پیش رفت نہ ہو سکی، وہ سماعتیں جو ہیں وہ رک گئیں، تو اس کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے اور کیا توقع ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ 190 ملین کیس کی نظام انصاف کا ایک ایسا دبا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یہ ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہے گا اور یہ دبا اس کے چہرے پہ بدنما داغ بن کے رہے گا. 190 ملین کیس کے اندر 17 جنوری کو سزا ہوتی ہے، 27 جنوری کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کرتے ہیں اور 27 جنوری سے لے کے ابھی آج 27 جولائی ہونے کو ہے، 5 ماہ ہو چکے ہیں درخواست ضمانت کی اور سماعت باقاعدہ طور پہ نہیں ہو سکی. کبھی پروسیکیوشن کی طرف سے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور کبھی جو ہماری عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نئی عدلیہ کا وجود ہے، تو اس نے اس مسئلے کو لٹکایا ہے اور تاخیری حربے استعمال کی. میرے خیال سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے یہ درست نہیں ہے، اس سے ہائی کورٹ کا اپنا وقار مجروح ہے اور ابھی تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا ہے. شہباز میاں صاحب نے. ٹھیک ہے، آپ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. میں طارق عزیز صاحب سے بھی جاننا چاہتا ہوں. طارق عزیز صاحب، آپ آج بھی بات کریں، کل بھی کریں، تو بائی الیکشن بھی ہے نا، لاہور میں بھی ہے، باقی جگہوں میں بھی ہے. جی طارق عزیز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو گنڈا پور صاحب نے جس قسم کی بیان بازی کی ہے، کل ہم نے دیکھا کہ APC ہوئی، اس کے بعد بیان دیے گئے، ان کی جانب سے اداروں پہ ڈائریکٹ تنقید کی گئی، نہ صرف تنقید بلکہ الزامات لگائے گئے. اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو ٹویٹر پہ اس کا رسپانس، اس کے ریاکشن میں، رد عمل میں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. تو اس کے بعد اب گنڈا پور صاحب کی اپوزیشن کیا دیکھتے ہیں، اطلاعات کیا ہیں، وفاقی دارالحکومت میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو بھائی عرفان، یار آپ نے موقع دیا. گنڈا پور سے اوپر بات بڑی پہلے بھی کی جا چکی ہے، تو وہ ڈبل وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، بلکہ چاروں طرف کھیل رہے تھے. تب شاید میرے خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے، ان کو وکٹ کے ایک ہی طرف کھیلنا پڑے گا. پہلے اس کو کوئی سی پروٹیکشن تھی، خان صاحب کی طرف سے بھی اس کی پروٹیکشن تھی، ان کو بھی راضی رکھا ہوا تھا اور پنڈی کو بھی راضی رکھا ہوا تھا. اب جو یہ انہوں نے بیان دیا ہے، انتہائی غیر سنجیدہ بیان دیا ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو، اور ایک بڑا صوبہ بھی ہے اور اس کے ایک خاص سا مخصوص حالات بھی ہیں، سینسیٹیو صوبہ بھی ہے، وہاں پنجاب یا سیٹلر کے زیادہ وہاں کے مسائل ہیں، وہاں صوبے کے افغان بارڈر کے حوالے سے مسائل ہیں. تو وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا یہ بیان جو ہے کہ اب مطلب اداروں کو، ریاستی اداروں کو اٹیک کرنا اور پھر ان کے اوپر اتنا کھلے عام تنقید، شاید پہلے میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی لیڈر نے اس طرح کہا ہو کہ ہم ISI کے اوپر نام لے کے ان کو وہ تنقید کیا اور یہ کہا ہوگا ان کو وردیاں پہنا دیں اور طالبان کو یہ کر دیں، اتنا کر دیں. تو یہ اس طرح سے تو یہ ایک موقف جو ان کا سامنے جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیف ایگزیکٹو صاحب کا جو بیان ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا کیسے دیکھے گا، دنیا کیسے دیکھے گی؟ خاص طور پر ہمارا اصلی دشمن جو ہے انڈیا ہے، ہندوستان ہے. باقی جو ہم خطے میں جو پاکستان کی جو صورتحال ہے، وہ ہم انتہائی سینسیٹیو جگہ پہ بیٹھے ہیں. ہمارا ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے دشمن
جس کے انڈیا کے علاوہ بھی دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، تو اس بیان کو کیسے لیا جائے گا؟ اور اس بیان کو خاص کر طارق عزیز صاحب، قطع کلامی کی معذرت، امریکہ میں کیسے لیا جائے گا جب ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے کہ ہمارے ہاں گڈ اور بیڈ طالبان بھی ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک، کوئی بھی جمہوری ملک ہو، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، اب وہاں پہ کیا اس بیان کی اس کو لیا جائے گا کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑی غیر سنجیدہ بات ہے، اور علی امین گنڈا صاحب پہلے دن سے بھی انہوں نے غیر سنجیدگی کے ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں۔ 26 مئی ہو، 26 نومبر ہو، جب یہ ڈی چوک میں آئے تھے تو اسے کو نا لوگوں کو بلا کے ان کو چھوڑ کے یہ بھاگ کے بلٹ گاڑی میں بھاگ گیا، تو انہوں نے ہمیشہ ایسا کام کیا ہے۔ کوئی ان کا کوئی عمل ان کا بتائیں، کوئی سنجیدگی والا عمل ہو۔ اور پھر انہوں نے کہ میں گورنر کا پیٹرول بند کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں گورنر کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس طرح سے ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ ان کا جو گھر ہے چھانگلا گلی، جیگا کلی شاید، تو وہاں آ کے دکھا۔ تو ان کے بیانات ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، جس غیر سنجیدہ بیانات، اور جو ہے سی ایم کو کبھی دھمکی دیتے ہیں وہ طارق عزیز کبھی صاحب، اس پہ سوال یہ ہے نا کہ جب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا خود گنڈا پور صاحب پر تنقید کر رہا ہے، پھر دوسری طرف ان پہ عدم اعتماد بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا کہیں اور ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو گنڈا پور ہی چاہیے، ان کی پوری طرح رضامندی شامل ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ کہہ دیں کہ یہ نہیں چاہیے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ رہیں یا پارٹی میں بھی رہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، درست بات ہے۔ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ سینٹ الیکشن تک خان صاحب کی ان کو مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ جو سینٹ کا الیکشن جو ہوا ہے وہاں بڑی مفاہمت کے ساتھ ہوا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جے یو اے بھی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن ہیں اور حکومت، ایک گھر میں بیٹھ کے، ایک جگہ بیٹھ کے سب جو ہے انہوں نے بیٹھ کے مکمکا کیا، لین دین کیا، اور بڑا کھلے عام بیٹھ کے بڑا فرینڈلی ماحول میں انہوں نے الیکشن کرایا۔ تو اس وقت تک تو خان صاحب کی ان کو حمایت بھی تھی، اور پنڈی کا یہ ایک فارمولہ تھا جو انہوں نے کہا کہ جی اب الیکشن میں جانے کی بجائے ایک ہارس ٹریڈنگ اور پیسے اور ملکی بدنامی تو بیٹھ کے سیٹیں تقسیم کر لیں تو اس پہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا بیان ہے اس کے بعد شاید اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بیان جو ہے بڑا کوئی اس کو غیر ذمہ دارانہ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں دنیا کے اوپر کیا جاتے ہیں، یہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب پنڈی سے سپورٹ حاصل ہو، اور آلریڈی اس کی جو علی امین کی جو اپنی پارٹی میں ایک بہت بڑے گروپ ہیں، کئی گروپس بھی ہیں جو ان کے خلاف ہیں، تو اب شاید ان کا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا چیف منسٹر کے طور پر یہاں پہ رکنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے خالد صاحب جاننا چاہوں گا، یہ دیگر جو 9 مئی کے کیسز ہیں، کچھ میں تو سزائیں ہم نے دیکھی کہ آ گئیں، اس کے علاوہ فیصل آباد کا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں سے بھی توقع کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے 8 اگست تک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس سے پہلے یہ فیصلے آنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں بھی فیصلہ 8 اگست سے ظاہر ہے پہلے ہی آنا ہے۔ تو اس میں شبلی فراز بھی ہیں، عمر ایوب صاحب بھی ہیں، تو تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما اس میں اگر سزا ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے اسمبلی کے رکن نہیں رہیں گے۔ تو ان کیسز کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے اور کتنی آپ کو توقع ہے کہ ان کیسز میں سزائیں نہیں ہوں گی یا ثبوت کم ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے ایک ایسا واقعہ یا ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بھی کنکریٹ شہادت موجود نہ ہے، کوئی ایویڈنس ایسی موجود نہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ جمادات کرایا جا سکے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلہ جو دیا گیا جس میں 4 مہینے کے لیے پابند کیا گیا، تو اس میں میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے عدالتوں کے اندر 50 سال سے مقدمات زیر التوا ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ دہشت گردی کے اور بہت سارے مقدمات ہیں، اس کے اندر ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ ایک خاص مقصد کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، اور اس کے اندر چونکہ 9 مئی کے مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے، لاہور کی سیٹ امپورٹنٹ ہے، اپنا گورنر ریزرو والی، کیونکہ ان کی خواہش ہوگی پی ایم ایل این کی کہ وہ سیٹ آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی خالد صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں۔ جی جی، دیکھیں اب ایک خاص پیٹرن ہے، ایک خاص پیٹرن کے تحت تمام مقدمات میں فیصلے آ رہے ہیں۔ جیسے فیصلہ سائبر کیس کے اندر سنایا گیا،
जैसे फैसला आप समझते हैं खालिद साहब ये जो एक महदूद दिन दे दिया गया है ना, 4 अप्रैल को गालिबन ये फैसला हुआ था, मुझे सही जहां तक 8 अप्रैल को जहां तक मुझे याद है, और 8 अगस्त, तो 4 महीने के टाइम में महदूद कर देना, आप समझते हैं इसकी वजह से भी हर्ज हो रहा है? केसेस सही जो मुल्ज़मान हैं उनके वकीलों को सुनना नहीं जा रहा या उनकी सही दाद रसी नहीं हो रही? देखिए जी, इसमें देखें जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल होता है, इसमें पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कई 100 मुल्ज़मान है एक केस के अंदर, और उनका ट्रायल किसी भी सूरत में 4 माह के अंदर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये एक लॉजिकल और ऑन ग्राउंड बात है, लेकिन उसमें आप सिर्फ ये देखें कि 9 मई को ही पाबंद किया गया, 9 मई के मुकदमात ही पाबंद किए गए, इसके अलावा बाकी कोई भी मुकदमात इस तरह पाबंद नहीं किए गए। तो अच्छा। देखिए, पहली बात यह कि अदालती निज़ाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये एक ऐसी बुनियादी नाइंसाफी है, और इसमें 9 मई के मुकदमात के हवाले से ऑलरेडी इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जुडिशल कमीशन बनाने की हमारी पिटीशन मौजूद है। उस पिटीशन के होते हुए भी ये इस तरह का हुक्म जारी किया गया, बजाय कि 9 मई के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाता और इसकी आजादाना व शफाफ तहकीकात की जाती, उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला दे के नाइंसाफी हमारे साथ इसमें हुकूमती मौक़िफ़ ये था ना कि जुडिशल कमीशन उस चीज पे खालिद साहब की है। मुकदमात का ताल्लुक है, तो इन मुकदमात के अंदर कहीं भी सिरे से कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई शहादत मौजूद नहीं है, कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं है कि जो इन सबको मुल्ज़मान साबित कर सके। यही जितने लोग सर, फुटेज तो सैकड़ों की तादाद में है जो हमने टीवी के ऊपर चली हैं, देखी हैं, के अंदर नामजद किया गया है। सैकड़ों की तादाद में हमने फुटेजेस देखी हैं। बहरहाल ज़ाहिर है आपका मौक़िफ़ है। मैं कानूनी तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो 4 महीने का टाइम फ्रेम है, ये भी तहरीक इंसाफ खुद गई थी कि 2 साल हो गए हमें हब्से भेजा में रखा हुआ है, फैसले नहीं हो रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने महदूद किया ना कि 4 महीने के अंदर अंदर फैसले दिए जाएं? देखें, अब 4 महीने के देखें, इसमें आप तो दरख्वास्त से जमानत के अंदर गए, हमारी जमानतें लटकाई गई है, बजाय इसके कि ये हुक्म दिया जाता कि जमानतों को एज पर जुडिशियल पॉलिसी फैसला दिया जाए, तो इनडायरेक्टली साथ और फैसला दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये जमानत के अंदर ये जो फैसला दिया गया है, जिसमें हमारी खान साहब की जमानतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, 2 साल से चल रही है, उनके ऊपर फैसला नहीं आ रहा। फैसला आता तो कॉपी नहीं मिलती, कॉपी मिल जाए तो वकालतनामे तो सख्त करके नहीं दिए जाते, बजाय कि इस तरह का हुक्म दिया जाता कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल और इंडिपेंडेंट ट्रायल का मौका दिया जाता। इस तरह के फैसले ये हक पे मबनी और इंसाफ पे मबनी ना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद यूसुफ चौधरी साहब, बानी पीटीआई के वकील हैं। 190 मिलियन पाउंड केस और 9 मई पर जो उनके केसेस हैं, इस हवाले से। तारिक अजीज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब जाना है, और मैं इसके बाद कुछ सियासी खबरें हैं। बानी पीटीआई के जो साहबजादे हैं वो अमेरिका गए, फिर वापस दोबारा वो बरतानिया लौट गए। वजूहात हैं, कुछ पीटीआई में मायूसी भी पाई जाती है 5 अगस्त की कॉल के हवाले से। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।